میں بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا، ادھر سے ادھر سے رام نہیں کیا جا سکتا، آپ کو حق دینا پڑے گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اس پہ بالکل دو ٹوک اعلان کر رہے ہیں۔ دوسری بات مردم شماری کی ہے۔ مردم شماری میں جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا، ڈیجیٹل مردم شماری کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے ٹیپ خریدے گئے، ایک اشتہارات کروڑوں روپے کے دیے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فنکشن نہیں ہو رہا، رجسٹریشن بار بار رک جاتی ہے۔ کل کینٹونمنٹ سی بی سی میں 100-150 کے قریب الیکشن کمیشن کا عملہ، اس کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا عملہ وہاں کھڑا رہا کہ کوئی ہم پوچھنے والا ہو ہم سے، اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور مردم شماری کا کام وہ شروع نہیں کر سکے۔ سسٹم بیٹھا ہوا ہے، انیموریٹر کام نہیں کر رہے، اور فراڈ پھر یہی ہو رہا ہے کہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے نام پر اصطلاحات میں الجھا کر وہی کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی، اور آخر میں پھر یہ ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر کاؤنٹ کر کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے۔ میں پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ آن لائن جو رجسٹریشن ہے اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بڑھائیں آپ، اور پیرالل چلائیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور لوگ اس میں رجسٹر ہوتے رہیں۔ سسٹم کو ٹھیک کریں اور مہینے بھر کے لیے اس کو جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے کرا دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں کرایا اس کی جب انیمریٹر آئے گا تو اس وقت ہو جائے گی، اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنتی ہوگی۔ شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا، سربراہ کا بھی اور سب کے بے فارم چیک ہونے چاہیے، ورنہ یہی ہوگا کہ جو جس جگہ رہتا ہے مستقل پتہ ہے، وہ کہے گا میرے 8 بچے ہیں، اور وہ بچے تو رہتے ہوں گے کراچی میں لیکن کاؤنٹ ہوں گے وہ کسی اور جگہ پہ، تو نمائندگی ہماری اور اسی طرح سے وسائل ہمارے جائیں گے اور کاؤنٹنگ کہیں اور ہوگی۔ تو بھائی جس کی جتنی کاؤنٹنگ ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا۔ یہی طریقہ مردم شماری کا ہے، ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ دو، ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو رکھ دو، تو اس سے مسئلہ آپ کنفیوز نہیں کر سکتے۔ وہ لطیفے موجود ہیں نا کہ 2 چوزے تھے، ایک کا نام پا تھا اور ایک کا نام ٹا تھا، تو اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ میں پا کو بلاتا ہوں، بچے نے کہا تو ٹا آ جاتا ہے، اور ٹا کو بلاتا ہوں تو پا آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کرو پا کا نام ٹا رکھ دو اور ٹا کا نام پا رکھ دو، مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا۔ تو یہ ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو اور ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ کے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آپ جو جہاں ہیں وہاں گنا جائے گا، بس سیدھی سیدھی فارمولہ ہے، ایس او پی وہ ہونی چاہیے، اور شناختی کارڈ کے مطابق اس کو سب کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے۔ تیسری بات ہمارا مطالبہ مردم شماری میں یہ ہے کہ ہر فرد کو ایکسس ملنا چاہیے کہ وہ چیک کر سکے کہ اس کا نام مردم شماری میں شامل ہو گیا ہے، اس کا اور اس کے خاندان کا، اور یہ بھی ایکسس ملنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو کہ جو چیک کر سکیں کہ کسی ایک بلاک کوڈ میں تمام کے تمام لوگوں کو گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا اور ان کا سم کیا ہے، اور یہ بھی ایکسس ہونا چاہیے کہ تمام بلاک کوڈ جس کے ایکسس دے رہے ہیں ان سب کا سم بھی وہ ہے کہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر سم نہیں پتہ چلے گا اس کا مطلب ہے پھر جعل سازی کرو گے۔ انڈیویجولی بندہ کو پتہ چلے گا کہ وہ کاؤنٹ ہو گیا، لیکن کلیکٹیولی وہاں پر فراڈ کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا تھا۔ پہلے مینول فراڈ کیا گیا تھا، اب ڈیجیٹل فراڈ کیا جائے گا۔ اس فراڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی جعلی مردم شماری کو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے منظور کر کے کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا۔ آج یہ کس منہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردم شماری میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ حکومتوں میں بیٹھے رہتے ہو، جعل سازی کی منظوری دے کر کراچی کو آدھا کر دیتے ہو، اور بعد میں شور مچاتے ہو اور پھر مراحت حاصل کر کے چپ بیٹھ جاتے ہو۔ تمہارے دھرنے بھی کینسل ہو جاتے ہیں، تمہارے احتجاج بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، سب بھول بھال جاتے ہو، 2 ایڈمنسٹریٹروں پہ بک جاتے ہو، کمیٹیوں پہ بک جاتے ہو، گاڑیوں پہ بک جاتے ہو۔ کراچی کا اب یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے، کراچی کے لوگوں نے ان سب کو مسترد کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ حق لیں گے کراچی کے لوگوں کا۔ کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے، یہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بن سکتا ہمارا وزیر اعلیٰ؟ اس لیے بنے گا کہ جب ہمارے نمبر پورے ہوں گے، جب ہماری ریپرزنٹیشن سندھ اسمبلی میں پوری ہوگی اور پورے اعتماد سے جب لوگ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سندھ حکومت کا بھی یہ جو قبضہ سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا، وڈیرا سسٹم ختم ہو جائے گا۔
جاگیرداری سسٹم مقامی ہاریوں اور سندھیوں کا استحصال کر کے ان کی گردنوں پہ بیٹھ کے یہ ظالم وڈیرے اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے صوبے کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہوگا اگر یہیں سے اس کا آغاز ہوگا کہ گنتی صحیح ہو. تیسری چیز کے الیکٹرک. کل نیپرا کی ہیئرنگ تھی جس میں انہوں نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے 7 سال کا فائنینشیل پلان مانگا, 480 ارب روپے مانگے. او بھائی کس بات کے, کیا آپ کی پرفارمنس رہی ہے؟ وہ سب ہم نے کل نیپرا کے سامنے اعداد و شمار بھی بتا دیے, ان کی پرفارمنس بھی دکھا دی اور نیپرا کی اپنی رپورٹوں سے ان کو آئینہ بھی دکھا دیا. اب نیپرا کو کے الیکٹرک مافیا کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے, ان کا لائسنس ختم ہونا چاہیے. جنریشن کو قومی سطح پر اس لیے آنا چاہیے کہ ایکسس بجلی ہے ہمارے پاس, بیچ میں کوئی پارٹی لا کر آپ اس کا پروفٹ ہم کیوں بیئر کریں. 662 ارب روپے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے, 889 بلین روپیز کے ناد آئندہ ہے کہ الیکٹرک. آپ کسی کے ناد آئندہ ہو تو آپ کو مزید کوئی سبسڈی اور پیسے کیوں دے گا؟ لیکن ایک ادارہ, ہم 2 دن بل جمع نہ کرائیں ہماری بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں. کراچی کے لوگ اگر ذرا بل جمع نہ کرائیں, اگر ایک آبادی میں 10 جمع نہ کرائیں تو 100 کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. لیکن یہ 889 ارب روپے ہڑپ کر گئے ہمارے خزانے کے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے, اور ان کو مزید مراحت دینے کے لیے سارے لوگ مل گئے. یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, ان ساری پارٹیوں نے ابراج کیپٹل سے مراحت حاصل کی ہیں. کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا ایم کیو ایم اور کیا پی ٹی آئی, سب کی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اس لیے کوئی کے الیکٹرک کے حوالے سے نہیں بولتا, اور وہ چند لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کے ایک بدترین کارپوریٹوکریسی جس کے نتیجے میں آپ عوام کو یرغمال بنائیں اور چند لوگوں کو خوش کریں. وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے وہاں پر, وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا, اور یہ کراچی کے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں, اور ان کو مراحت نیپرا بھی دیتا ہے, حکومت بھی دیتی ہے, پارٹیاں بھی دیتی ہیں. اس لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس میں کمپٹیشن کر کے یہ کام کیا جائے. تو کے الیکٹرک کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا, مردم شماری پہ ہم نے اپنا موقف دے دیا. اور ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا, ان کے کام کرے گا, ان کے کہنے پر بائی الیکشن کا اعلان نہیں کرے گا, اور اسی طرح سے بالکل آنکھوں دیکھی جو ہے وہ مکھیاں نگلے گا اور جال سازی میں شریک جرم رہے گا, تو ہمارا کوئی سگا نہیں ہے. ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم دھرنا بھی کریں گے, ہم گھیراؤ بھی کریں گے, اور 10 مارچ کو انشاءاللہ ہم دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں اور کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا کہ 48% مہنگائی بڑھ چکی ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس پر ہم نے اپنی پوری پہلے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے, امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی اپنا پورا موقف دیا ہے, ہم نے احتجاج بھی کیا ہے, روڈ کارواں بھی کر رہے ہیں. پوری جماعت اسلامی پاکستان اس وقت مہنگائی کے حوالے سے اپنے ظاہر ہے کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے. ہمارا مسئلہ ہمارے پارٹی کا لیڈر نہیں ہے, پارٹی کی پروٹیکشن نہیں ہے, عوام کے حق کے لیے جماعت اسلامی ہی بات کر رہی ہے. تو میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرے تاکہ لوگوں کی جو صحیح ترجمانی ہو رہی ہے وہ ایک بڑی آواز بنے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں, تو جب لوگ نکلتے ہیں یا پارٹیاں جینون ایشوز کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں تو پھر میڈیا اگر ان کو سپورٹ کر دے تو پھر یہ عوامی رائے بن جاتی ہے, عوامی لہر بن جاتی ہے. لیکن میڈیا اگر اپنی پسند کی ہی موضوعات پر بات کرتا رہے گا, یا جس میں ذرا سا اچھی مرغے لڑ سکتے ہوں, جس میں اچھی جو ہے چاشنی ملتی ہو اور ذرا مزہ آتا ہو, سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, اگر وہ اسی میں لگا رہے گا تو جینون ایشوز پھر پیچھے چلے جاتے ہیں, اور پھر افراد ڈسکس ہونے لگتے ہیں, شخصیتوں پہ بات ہونے لگتی ہے, میمز بننے لگتی ہیں, اور جو جینون ایشوز ہیں اس پر بات نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ایفرٹس کر رہی ہے, میری میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے, اس لیے کہ یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, ہم مڈل کلاس اور غریب لوگوں سے تعلق رکھنے والے, یا ہمارے ہاں الحمدللہ متمول لوگ بھی موجود ہیں. جس طرح کا معاشرہ ہے اس طرح کے جماعت اسلامی ہے, صرف ایک طبقہ تو نہیں ہے کہ چند لوگوں کا جو پارٹی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہر پارٹی میں. تو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, تو ہم ان کے مسئلوں کو جانتے ہیں. جب ان کو جانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان پورے مسائل پر ہمارا میڈیا ہمارا ساتھ دے اور اس پوری تحریک کا حصہ بنے. 10 مارچ کو جو دھرنا دیں گے وہ کہاں پر دیں گے؟ یہ الیکشن کمیشن پہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس پر ہم نے بھی مشاورت کریں گے ہم,
اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ دیں گے، اور اگر الیکشن کمیشن نہیں ہوگا تو شہر میں کسی ایک ایسی مین جگہ پہ کریں گے جس سے کسی کو پتہ تو چلے کہ دھرنا ہو رہا ہے. پھر ہم سے کوئی نہ کہے کہ اس سڑک سے ہٹ جاؤ اور اس سڑک سے ہٹ جاؤ. کوئی سڑک ایسی سڑک نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ہٹنے کے لیے کوئی ریکویسٹ کرے. میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مختلف موضوعات پہ بات کر رہا ہے، اصل موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہے. اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اصل موضوع پہ بات نہیں کر رہی. جس طریقے سے آپ جو ہیں وہ میئر کے لیے اس وقت پریشان ہیں، دوسری جماعتیں جو ہیں کسی اور سیاسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. تو اس وقت جو اصل موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ مہنگائی. ایک عام شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، جو 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ 1 وقت کی روٹی کھا رہا ہے. تو سیاسی جماعتیں تو اس وقت اپنے اپنے ایجنڈوں پہ کام کر رہی ہیں، عوام کی تو کوئی فکر ہی نہیں. یہ میں نے جو ہے وہ لاکھوں ووٹ دیے ہیں ذاتی طور پر. عوام کے ووٹ ہیں نا بھائی، عوام نے ووٹ ڈالے ہیں. اور میئر کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی. کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، کراچی کی معیشت بہتر ہوگی، کراچی کی صنعتیں ٹھیک ہوں گی، کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا، کراچی کے نوجوانوں کو تعلیم ملے گی. یہ ہم نے اپنی ذات کے لیے تو ووٹ نہیں مانگے تھے نا. اور جماعت اسلامی کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے. تو یہی تو بات ہے کہ جینوین ایشو یہی ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام ہو. اور مہنگائی پر بھی تو ہمارے علاوہ کیا کس نے، اور بتائیے. تو اس لیے جماعت اسلامی کے کیس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور پارٹیوں کے ایجنڈا ہو سکتا ہے. ہم اگر میئر کی بات کر رہے ہیں تو یہ شہر کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، شہر کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ورنہ تو بلدیاتی الیکشن تو کسی کا کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا نا. پارٹیاں تو بلدیاتی الیکشن کو موضوع ہی نہیں بناتی. ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ گراس روٹ جمہوریت بھی ہے، اور گراس روٹ پہ لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں. آپ کا جب گھر کا گٹر بند ہو جاتا ہے نا تو آپ کو پرائیویٹ جب کنڈی میں کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اس وقت اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ منتخب چیئرمین ہو تو آپ اس کو جا کے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے نا، عوام کا مسئلہ ہے. یہ سڑک کا مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے. 45 لاکھ موٹر سائیکلیں اس شہر میں موجود ہیں. بچوں کی ہڈیاں جو ہیں نا ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر، ان کے مسلز اور ان کی ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. خواتین چنچیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بدترین صورتحال سے 2-4 ہیں. تو اس مسئلے پہ تو الحمدللہ عوامی ایشوز پہ تو بات ہی ہم نے کی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا نہیں بلکہ یہ منی پاکستان ہے. پورے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا. اس لیے اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. اچھا سر، ایک مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس نے مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج کال دی جو کافی زیادہ کامیاب ہوئی. جماعت اسلامی نے اسے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اور اس وقت بھی جو دھرنا آپ دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن اور اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کے خلاف دے رہے ہیں. نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ دھرنا نہیں دینا چاہیے، ہمیں 11 یوسیوں پہ ضمنی انتخاب نہیں کروانا چاہیے، اور جس طرح مینڈیٹ پہ قبضہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو اس پہ ہمیں خاموشی اختیار کر کے ہر طالع آزما کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ جس طرح چاہو مینڈیٹ پہ قبضہ کرو. اور اگر ہم اس پر بات کریں گے تو ہم سے ایک صحافی یہ سوال کرے گا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے، لیکن ہم کیوں نہیں کریں گے؟ میری بات، سوال آپ نے فرمایا ہے، مجھے جواب دینے دیجیے. نہیں کر لیجیے گا، پہلے میں ان کا جواب دیتے. سوال کرتے تو جواب بھی سن لیں. تو اس لیے یہ تو ہم کسی کے کہنے پہ دھرنا کینسل نہیں کریں گے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے. دوسری پارٹی ایک جو پارٹی بھی کوئی کام کرتی ہے جمہوری اعتبار سے، پرامن ہڑتال کی کال دینا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے. پرامن ہڑتال کرنا کوئی غیر جمہوری رویہ نہیں ہے. ہم اس کو غلط نہیں کہتے. البتہ پارٹیوں میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پبلک ایشو کے اوپر کوئی چیز کرتی ہیں اس نوعیت کی تو وہ رابطہ کرتے ہیں. جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو اس کی حمایت کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے. تو ہمیں کوئی کسی کی پریشانی نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک پرامن ہڑتال کی کال دی اور لوگوں نے رسپونڈ کیا، بہت اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں اگر رابطے ہو جاتے، بات چیت ہو جاتی تو اس کے نتیجے میں ہم بھی اپنا ایک موقف اس میں دے دیتے، اس میں شامل ہو سکتے تھے یا اس میں حمایت کر سکتے تھے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے. تو ہوتا ہے، پارٹیاں کبھی رابطہ کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی. اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں اس سے کسی سے پریشانی نہیں ہے. جی سر. یہ ایٹ لیسٹ سندھ اسمبلی والا تو ہوگا ہی ہوگا. صحیح ہے نا؟ سمجھ گئے؟ اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے، اب یہ حق لینے والا دھرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اور کوئی سوال سر؟ شکریہ سر، تھینک یو. یہ جس پہ انتخاب نہیں ہوا پہلے سے کر لیں تاکہ کام. کیا کہہ رہے ہیں؟
ایک لسٹ یہ بھی بنا لیں کتنے دھرنے دیے پبلک ایشو پہ اور کتنے احتجاج کیے آپ نے, کتنی کامیابی حاصل کی.